السلام علیکم جی. گزشتہ روز ہم نے ایک ولاگ کیا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ پہلے دن کی کارروائی تھی جو کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کی حوالے سے تھی. اور SCO کے اندر جو ہے وہ 14 ممبران اور آبزرور شامل ہیں. اس کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے. بعد میں وہاں پہ چاچو نے بھرپور دن گزارا, سفارتی محاذ کے اوپر اپنے آپ کو محسوس کروایا. میں جو باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, چونکہ وہ وزیر خارجہ تھے تو وہ ساتھ ساتھ تو تھے لیکن ان کی باڈی لینگویج کچھ وہ نہیں تھی. کہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو تو پہلے پرائم منسٹر ہی ملے گا اور پرائم منسٹر انٹروڈیوس کروائے گا فورن منسٹر تک. لیکن چائنا کے وزیر خارجہ سے شہباز شریف صاحب اٹکیلیاں کرتے ہوئے پائے گئے. وہاں پہ بلاول صاحب کو ہونا چاہیے تھا. چائنا کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ چائنیز ہیرارکی میں نمبر 2 پہ آتے ہیں, پاورفل ترین آدمی ہیں, ان کے وزیر اعظم سے بھی زیادہ. چاچو نے وہاں پہ بھرپور دن گزارا جی. پہلے نمبر کے اوپر اس بات کو لے لیں, پھر ہم اس کے دوسرے کنوٹیشن پہ آئیں گے. وہ ازبکستان کا دارالحکومت تاشقند کا, جیسے میں نے ذکر کیا پہلے اپنے ولاگ کے اندر کہ اقبال کی شاعری کے اندر بخارا اور تاشقند کا ذکر آپ کو ملتا ہے. یہ مسلم مراکز کے مرکز رہے ہوئے ہیں. امام بخاری جو ہیں ان کا وہاں پہ مزار ہے, چاچو اس پہ بھی گئے فاتحہ خوانی کرنے کے لیے. اور وہاں پہ جو مزار کا متولی تھا اس سے عربی میں گفتگو کرتے پائے گئے, یعنی ٹھیک ہے, یعنی کر کے اس سے گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے. زبانیں ان کو بہت آتی ہیں, رشین بھی انہوں نے سیکھی ہوئی ہے. اور جب انہوں نے رشین کے اندر پوٹن صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے تو پوٹن صاحب کی ہاتھ ہی نہیں روکتے سن کہ ساڑی زبان دیکھیں, جب آپ کسی کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں بھلے ایک فقرہ بھی بولیں تو وہ اس کو ایک خوشگوار حیرت تو ہوتی ہے. تو یہ وہ پوائنٹ تھا جس پہ یوتھیے جو تھے وہ منہ پرنے جا کے تھلے پئے کہ جناب جب وہ عمران احمد خان نیازی سے جب وہ ملے تھے, وہ ملاقات جو بھیک مانگ کے لی گئی تھی چائنیز پریزیڈنٹ سے کہ پیوٹن کو وہ سانو مل رہے, ٹھیک ہے, ونٹر اولمپکس میں وہ ملاقات جو لی گئی تھی اس میں جب وہ ملے تھے تو کس طرح ٹینس باڈی لینگویج تھی دونوں کی. ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی, جنگ تو ساڑھے وہ تو لڑن نہیں ڈے سن, وہ تو عمران خان نے جا کے جنگ کروائی پھر انہوں نے درمیان. تو وہ جنگ تو ان کے جانے کے بعد شروع ہوئے تھے, جتھے پیر ہوتے ہی خیر, آئے ہائے ہائے ہائے, تو وہ انہوں نے جا کے جنگ شروع کروائی تھی. اس وقت باڈی لینگویج دیکھیں اور جب وہ چاچو کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے ہیں وہ دیکھیں. اس کے اوپر یوتھیوں کو آگ لگ گئی, اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہوئی. لیکن میں پہلے ذرا دورے پہ رہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے 14 پارٹیسپینٹ تھے اس کے اندر اور میز سب سے 11 ملاقاتیں اگر کسی وفد کے سربراہ نے کی تو وہ مریم کے چاچو تھے. یعنی کہ 11 ملاقاتیں انہوں نے, یعنی 12ویں وہ خود ہو گئے نا, تو صرف 2 بچے, ایک انڈین بچہ, ایک کون سا تھا, ایک انڈین پرائم منسٹر سے انہوں نے ملنے سے انکار کیا. انڈیا کی طرف سے آئی تھی کہ سائیڈ لائن پہ آ کے ساتھ ایک گڈ ول ایکسچینج ملاقات یہ وہ گپ شپ ہو جائے. تو چاچو نے کہا کہ نہیں, یہ جنہوں نے امن کا معاہدہ کیا ہے یہ انہی کا ایشو ہے, آپ انہی کے ساتھ ہی نپٹیں. ہاں, سانوں کی ضرورت ہے کہ LOC پہ جنہوں نے امن کا معاہدہ کر رکھا ہے. تو چاچو نے کہا نہیں, ہم نے نہیں ملنا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے انڈین پرائم منسٹر آفس کی جو ریکویسٹ آئی تھی پاکستان کے پرائم منسٹر آفس کو سائیڈ لائن پہ ملاقات کی, اس کے اوپر رسپانس نہیں دیا, کولڈ شولڈر رسپانس دیا. تو لہذا ایک تو انڈین ہو گئے. 11 سے ملے ہیں چاچو, تو 12ویں وہ خود ہو گئے. تو باقی ایک کیڑا بچیا میں بڑا لبڑ دی کوشش کرنے میں نہیں لبایا. لیکن ایران اور ازبکستان تو خیر میزبان تھا. میرا خیال تاجکستان شاید ہو, زیادہ غریب ہے, کچھ دے دلا نہیں سکتا ہمیں. حالانکہ یہ 45 کلومیٹر دور ہمسایہ ہے ہمارا, وخان کی پٹی درمیان میں پڑتی ہے, پرلی طرف تاجکستان ہے. خیر تاجکستان کا یہ حصہ بہت ہی بے آباد قسم کا علاقہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمسایہ تو ہے, وہ فزیکل ہمسایہ تو ہے. تو مطلب کہ اس علاقے کو دور دراز سمجھا جائے, ٹھیک, ان کا دور دراز علاقہ سمجھا جائے. خوجند سے بہت ہی دور پڑتا ہے خیر, لیکن دوشنبے ہے میرا خیال ان کا کیپٹل. تو دوشنبے سے بھی کافی زیادہ رسائی, پھر انفراسٹرکچر بھی ان کے پاس نہیں ہے. لیکن چھوڑیں اس بات کو. چاچو نے 2 لوگوں سے صرف ملاقات نہیں کی, باقی 11 لوگوں سے ملاقات کی. اور پھر ان کی ناشتہ, ان کی چائے, جہاں پہ بیٹھ کے گڈ ول ایکسچینج ہو رہا ہے, ہر جگہ کے اوپر اپنی پریزنس فیل کروائی.
یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. چاچو کینسر سروائیور ہے اور وہ 1.5 2 2.5 گھنٹے کی جو ان کی مصروفیت ہوتی ہے اس کے بعد ان کو ریسٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی کوئی ایسی میٹنگ چائے کی, ناشتے کی ایسی یا درمیان میں بریک آنے کی نہیں تھی جس کے اندر چاچو غیر حاضر پائے گئے ہوں. تو یہ اٹ انڈیکیٹس کہ وہ کس طرح ویگرسلی, کس طرح جوش و جذبے کے ساتھ وہاں پہ شریک تھے. اب یہ پاکستان کے ڈپلومیٹک پرسپیکٹو کے حوالے سے کیا جائے تو یہ ایک بہت 360 ڈگری کی چینج آپ کو لگے گی. اگر آپ اندازہ کریں تو ایس سی او کی گزشتہ جو کانفرنس کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی شریک ہوئے تھے, تو وہ تو جا کے وہاں پہ جناب لات پہ لات رکھ کے تو وہ تسبیح پھیرنا شروع کر دیتے تھے اپنی طرف سے. ٹھیک ہے نا, جبکہ پروٹوکول یا ایٹیکیٹس یہ تھے کہ سارے لوگ کھڑے ہو کے بعد میں آنے والوں کا استقبال کر رہے تھے, تو وہ لات پہ لات رکھ کے, اور ان کا ڈیلیگیشن بھی کھڑا تھا پیچھے. شاہ محمود قریشی آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن خان صاحب چوڑے ہو کے بیٹھ گئے. تو پھر کنے منہ لانا سی, مطلب کوئی اس طرح کا رویہ رکھے, میں ان کتےاں والا رویہ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن اگر اس طرح کا رویہ رکھے تو پھر لوگ بھی تو اسی طرح ڈیل کریں گے. تو کس نے منہ لگانا تھا جی اس کو؟ تو لہذا کسی نے منہ نہیں لگایا. یہاں پہ چاچو بڑھ بڑھ کے وہ کر رہے تھے. یہ ایک ڈپلومیٹک سکسیس تھی, سکسیس سٹوری تھی, جو کہ ایک بندہ جو ہے وہ سنگل ہینڈڈلی کس طرح چیزوں کو کر سکتا ہے. چائنا کے ساتھ ملاقات ہوئی, چائنیز وفد کے ساتھ, جو میں کل بیان نہیں کر سکا تھا. اس چائنیز وفد کے ساتھ ملاقات کے اندر جو تھا, مطلب باقاعدہ ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن ملاقات ہوئی. ادھر پاکستان کا ڈیلیگیشن بیٹھا ہے, ادھر وہ بیٹھا ہے, لیکن جی جن پنگ صاحب نے کوئی ایسی ملاقات نہیں دی جس سے کہ چاچو کو گھلنے ملنے, جفی ڈالنے, ہاتھ میں ہاتھ پکڑنے, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنے, ٹھیک ہے, کوئی لاڈیاں کرنے, کمر پہ ہاتھ پھیرنے کا موقع ملتا. انہوں نے وہی والی ملاقات دی جو کہ بیگنگ شیگنگ کے بعد عمران احمد خان نیازی کو ملی تھی. لیکن عمران احمد خان نیازی کو جب وہ ونٹر اولمپکس کے بہانے چائنا گئے تھے, اس سے پہلے جب داسو کے پروجیکٹ پہ کام کرنے والے انجینئرز پہ حملہ ہوا تھا, تو چائنیز گورنمنٹ شدید ناراض ہو گئی تھی. تو اس ناراضگی کو مٹانے کے لیے جب پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں حاضر ہو کے تو یہ سچویشن بیان کرنا چاہ رہا ہوں, تو انہیں منع کر دیا گیا تھا کہ آپ تشریف مت لائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا جی, پھر مطلب کہ وہ جو وڈے صاحب ہیں, وڈے حاجی صاحب نے ملاقات ان سے مانگی اپنے ہم منصب سے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو اس کے جہاز کے اندر لوگ چھپ کے شاہ محمود قریشی بھی ساتھ چلے گئے, اور انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ کوشش کی ان کو بتانے کی کہ نہیں یہ ایک حادثہ تھا, تو دھماکہ نہیں تھا, وہ ایسے ہی بس گاڑی کے اندر ایک رکھا ہوا تھا وہ سلنڈر جو تھا. پھر انہوں نے چنگی اگوں بےزتی فرمائی, امیجنگ دکھا دکھو کے انہوں نے کہا کہ شرم کرو آپ, ٹھیک ہے, آپ کا سیکیورٹی جو ہے وہ بریچ ہوا ہے, تو آپ اس کے لیے مختلف قسم کے جواز تلاش کر رہے ہو. تو اس وقت نہیں جا سکے تھے عمران خان صاحب. اس کے بعد پھر چائنا کا ان کا کوئی وزٹ نہیں ہوا, حالانکہ اسی ملک کے صدر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب, اور اپنے آخری دنوں کے اندر وہ انہوں نے تو جیسے چائنا کو, میرا مطلب ہے کہ خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا تھا, بس جہاز اٹھاتے تھے چلے جاتے تھے, اور چائنیز بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے. وہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ سی پیک کو ذرا کر رہے تھے کہ یار یہ کچھ کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ سی پیک میں آپ آ جائیں, تو پھر وہ سی پیک میں چلے گئے ہم. ٹھیک ہے, اس ظاہر ہے وہ اس وقت کی جو شروع ہوئے تھے انیشیٹو, بعد میں نواز شریف صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب کو داسو والے حملے کے بعد چائنا کا کوئی وزٹ نہیں ملا, ماں سوائے انہوں نے بہانہ مارا ونٹر اولمپکس کا, تو وہاں پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ ملاقات کر لی. جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور ان کا چاچو کی مختلف تصاویر کا مذاق اڑانے کے لیے ریزرو فورس بھی جھونک دی گئی. پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں جتنے یوتھیا صحافی تھے سارے کے سارے جھونک دیے گئے, اور انہوں نے کہا کہ پہلے دن کے جب بیٹھے پی ٹی آئی کے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود ارسلان بیٹے کی سربراہی میں, تو انہوں نے کہا کہ پہلا دن تو ہم ہار گئے ہیں. تو جو پہلا دن ہار گئے ہیں تو دوسرے دن کو پھر سب ورشن لگائی گئی. ٹھیک ہے, کہ ایسا ایشو نیا کریٹ کر دیا جائے جس کے نتیجے کے اندر اصل ایشو سے توجہ ہٹ جائے. تو پھر ایشو کریٹ کیا گیا, بھلا کون سا, کہ دوجی میٹنگ ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ ڈی جی میٹنگ ایشو کا جو ایشو تھا وہ ڈرافٹڈ اور کرافٹڈ تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک نیا ایشو بنانے کی کوشش کی گئی. اگرچہ انہوں نے یہ بھی خود ہی کیا جاتا ہے، اگرچہ ایک یوتھنی کی وہ ویڈیو کے ماما سے پوچھ کے بتاتی ہوں، ہم بھی بارلے ہیں. بارلا پنجابی میں کسے کہتے ہیں وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بارلی نے جو ہے وہاں پہ ایک یوتھیاپا مار دیا. تو اس کے نتیجے کے اندر یہ دو ایشو جو تھے ان کو مطلب یہ میں اس بات کا دائی ہوں کہ یہ دونوں ایشو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے بگ برینز نے خود کریٹ کیے تاکہ چاچو کا دورہ ڈسکس نہ ہو سکے اور اس کے اندر جو کچھ ان کی ڈپلومیٹک کامیابیاں ہیں وہ نہ ہو سکیں. ڈپلومیٹک کامیابی تو ان کو ملی ہے اس حوالے سے. چائنا کے جو ہیں وہ صدر نے ان کو چائنا کے دورے کی دعوت دی ہے. یہ باقاعدہ دعوت مطلب کہ عمران خان صاحب کے دورے کے بعد ہے کسی بھی پاکستان کے ہیڈ آف گورنمنٹ کو. اور وہ دورہ جو ونٹر اولمپکس کے کور میں کیا گیا تھا نا، لیول ہے ہاں ان کا تو لیول ہی اور ہے. تو وہ لیول والا دورہ جو کیا گیا تھا اس کے بعد یہ ہے چائنیز ابھی تک پاکستان حکومت سے ناراض ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر آپ نے اپنی پولیٹکس کھیلنی ہے تو ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے، اور جہاں پہ جنہ ناتا ہونا پن اور جو ہم نے کر لیا ہے وہی کافی ہے آپ کے ساتھ نا. آپ اس کی ہماری ادائیگیاں ٹھیک طرح سے کرتے جائیں تو آڑی بڑی مہربانی جناب. ٹھیک ہے، ہم آپ کے یہ فریولس قسم کی 2 نمبر سیاست کا انتظار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں آگے جانا ہے. اور یہ کیوں ہے، یہ پچھلے دنوں پاکستان کے 5 ڈپلومیٹ پہ مشتمل ایک وفد چائنا گیا ہوا تھا، اس میں ایک اپنی پارٹی بھی شامل تھی، اور 5 سے آگے سے 5 لوگ ہی ملے. تو وہ جو میں نے پارٹی کی ذمہ لگایا تھا اس نے جناب وہاں پہ یہ مختلف ان 5 سے ڈسکس کیا، اور ڈسکشن کے دوران انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ینگ آفیسر تھے، اور 4 ینگ آفیسر تھے، 1 سینئر ان کا آفیشل تھا، تو چاروں آفیشل کا خیال تھا کہ پاکستان کو ہمیں بس گیو اپ کر دینا چاہیے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہماری ترقی میں یا ہمارے جو ڈیولپمنٹ ہے آگے بڑھنے کی جو ہے سپیڈ، اس کے اندر ہمارا ساتھ دے سکیں. تو پاکستان از بائی گون سٹوری ناؤ. وہ 4 کا یہ تاثر تھا، لیکن جو 5ویں سینئر آدمی تھے ڈپلومیٹ کے، ان کا خیال تھا کہ نہیں، ابھی تک ہماری جو ہے پاکستان جو ہے وہ ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے اور اسے ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو یہ چینج آف مائنڈ ہے وہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی ریجمنٹل رجیم ہے اور کس طرح ٹاپ سے باٹم تک خیالات جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں. اور اگر وہاں پہ یہ خیالات پیدا ہو گئے ہیں تو یہ آل ویدر فرینڈ جو ہے اس کے حوالے سے بھی پھر ہمیں توجہ کرنی پڑے گی. اور خاص طور پہ جو ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے یوتھی، ویسے چائنیز سوشل میڈیا یوتھیوں کا الہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر یوتھیا جو آپ کو آ کے گالی بھونکتا ہے، آپ دیکھیں گے اس کے نیچے جا کے اس کی ڈیٹیل میں، تو اس کو وہ ان کے 2-3 چائنیز آئی ڈیز نے بھی فالو کر رکھا ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ یوتھیوں کا الہی ہے. چائنیز سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ظاہر سوشل میڈیا کے اندر بھی تو کوئی ہوگا. لیکن یہ تھا جی. اب کیا وہ ڈائیورشن لگائی گئی اس کے اوپر، ولاگ لمبا ہو جائے گا، تو اس کے لیے ہم ایک الگ سے آپ سے بات کریں گے کہ یہ میڈیا کے اوپر جو پلے کیا گیا، جو ڈائیورشن لگائی گئی کہ چاچو کا دورہ ڈسکس نہ ہو تو پھر ڈسکس کیا ہو، وہ پھر یہ ایشو کریٹ کیے گئے اور ان کو ڈسکس کروایا گیا. کیسے کروایا گیا، یہ بڑی مزیدار کہانی ہے، لیکن ہم نے آپ کو سنانی ہے تھوڑی دیر میں اگلے ولاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ تک دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.